استفسار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم مسجد نبوی میں حضور کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے، خوشاب و دور کے طیبہ مقام تھا ان کا، خوشاب و دور کے فیض عام تھا، کہا حضور کی صحبت نور میں بیٹھے تھے، یہ آقا کریم نے اچانک فرمایا صحابہ جنتی دیکھنا ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو کہا کہ ویسے تو جنتی ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کوئی خاص بات تھی جس کی طرف حضور نے توجہ دلائی، تو ہم نے دیکھا تو ایک بوڑھا شخص بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور تازہ وضو کے آثار اس کے چہرے پہ حویدہ ہے، مسجد میں داخل ہوا، زیارت کر لی۔ دوسرا دن آیا تو پھر آقا کریم نے فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو ابھی اندر داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ ہم نے سوچا دیکھیے آج کون خوش نصیب آتا ہے، تو دیکھا کل والے بزرگ برآمد ہوئے، بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے، تازہ وضو کے آثار چہرے پہ حویدہ ہے۔ تیسرا دن آیا تو پھر کہا جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو، دیکھا تو وہی بزرگ تشریف لائے اسی حالت میں۔ کہتے جب مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹے تو میں ان کے پیچھے چل پڑا اور میں نے کہا میں 2-3 دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنا مہمان رکھ لیں گے؟ انہوں نے کہا جو کوئی بات نہیں۔ کہتے میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں کہ اس کا عمل کیا ہے۔ آخر حضور نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، اور تینوں دن یہی تشریف لاتا رہے، تو کوئی خاص بات ہوگی، ان کا کوئی عمل ہوگا۔ انہوں نے کہا آج گھر لے گئے، کھانا شانا دیا، شام ہوئی، رات پڑی، بستر کر دیا اور خود بھی ایک جانب لیٹ گئے، اور میں یوں تاثر دیا کہ میں سو رہا، لیکن میں سویا نہیں تھا، میں جاگ رہا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا یہ رات اٹھ کے کون سے اعمال کرتے ہیں، لیکن وہ ساری رات سوئے رہے اور میں ساری رات تاک میں رہا، اللہ یہ کہ جب وہ کروٹ بدلیں تو اللہ کا نام لیں، اس کے علاوہ کوئی میں نے ان کا معمول نہیں دیکھا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے میری وجہ سے آج اپنے معمول ترک کر لیا ہو، کوئی بات نہیں کل دیکھ لیں۔ سارا دن بھی گزر گیا، میں ان کے اعمال پہ غور کرتا رہا، معمول کی چیزیں تھیں جو ہم میں ہوتی۔ اگلی رات پھر میں طاق میں رہا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ ساری رات سوئے رہے۔ پھر دن گزرا، پھر رات آئی، وہ رات بھی بیت گئی، ساری رات وہ سوئے رہے۔ خیر جب تیسرا دن آیا تو ناشتے کے بعد میں نے کہا بزرگوں مجھے اجازت، میں اس لیے آیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا جنتی دیکھنا تو دروازے پہ دیکھو، اور 3 دن آپ آتے رہے۔ میرا خیال تھا کوئی خاص عمل ہوگا، لیکن 3 دن میں ٹو میں رہا، لیکن مجھے کوئی عمل دکھائی نہیں دیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں تم سے کوئی عمل چھپایا بھی نہیں، اور اگر تم اور بھی رہو تو دیکھ بھی نہیں پاؤ گے، لیکن 3 دن تم نے محنت کی ہے، لہٰذا میں تمہیں خود ہی بتا دیتا ہوں ایک ایسا عمل جو تم دیکھ نہیں پائے۔ تو کہتے ہیں میرا مقصود میرے سامنے آنے لگا، میں ہمہ تنگوش ہو گیا۔ تو وہ بزرگ مجھے کہنے لگے کہ عبداللہ بن عمر، یہ جو میرا سینہ ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، یہ ہے وہ میرا عمل جو تم دیکھ نہیں پائے۔ تو ہمارے سینے تو بغض سے، نفرتوں سے، حسد سے بھرے ہوئے ہیں، اور ہم نے آخرت کی جنت کیا حاصل کرنی ہے، دنیا کو جہنم بنا۔ اس سینے کو پاک کریں گے تو یہ دنیا بھی جنت بن جائے گی، آخرت بھی جنت۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے رشتہ دار کے پاس کیوں ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہمسائے کے پاس کیوں ہے۔ میرے پاس نہیں ہے، میرا گزر ہوتا ہے، لیکن مجھے اس وقت ٹینشن بنتی ہے جب وہ چیز جو میرے پاس نہیں تھی میرے رشتہ دار نے خرید لی، میرے ہمسائے نے لے لی، تو اس وقت میں جو ہے وہ اذیت میں آ گیا۔ 5 مرلے کے گھر میں، گلی کے مکان میں مجھے آسودگی کی، سکھ کی نیند آتی تھی، لیکن میرا عزیز ایک اچھے ٹاؤن میں اچھا گھر بنا کے بیٹھ گیا تو میری زندگی تنگ ہوگی، وہ مکان مجھے تنگ لگنے لگا۔ تو میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے عزیزوں کے پاس یہ کیوں آ گیا۔ تو حسد تو اندر بھرا ہوا ہے، تو یہ جہنم زندگی اس لیے بنی ہے
کہ ہمارے سینے حسد سے، بغض سے، نفرتوں سے، کینے سے بھرے پڑے. اس لیے اندر کو جس نے صاف کر لیا کامیاب وہ ہوا. آپ کے بھائی نے، آپ کے دوست نے، آپ کے عزیز نے، محلے دار نے کوئی چیز حاصل کی ہے تو اس کو مبارک دینے جائیں اور خوش ہوں اس پر، نہ یہ کہ الٹا ناراض ہو جائیں. وہ ایک زمانہ تھا، میرا بھی بیک گراؤنڈ ایک گاؤں ہے تو آپ کا شہر بھی گاؤں سے ملتا جلتا ہے. تو ایک زمانہ تھا کہ محلے میں کوئی شخص بھینس خرید کے لاتا تھا تو سارا گاؤں اس کو مبارکباد دیتا تھا کہ تو نے بھینس خریدی. اور یہ کتنی خوشی کا جو ہے وہ عالم ہوتا تھا، اور کہتا تھا کہ جناب وہ اوپر ہاتھ پھیر پھیر کے جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، اس کے سینگ بہت اچھے ہیں. کیا جی اس نے بھینس خریدی. خود بھی خوش ہوتا تھا، اندر سے خوش ہوتا تھا اور اس سے بھی خوشی دیتا تھا. اور آج تم جہان بھی خرید لو تو جو ہے وہ آپ کو کوئی مبارک نہیں دینے آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر صاف ہی نہیں رہے. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ہے کہ اس کے پاس کیوں آ گئی. اب اتنی دیر تک چین آ ہی نہیں سکتا جب تک اس سے بہتر جو ہے